جملہ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کی حیات و خدمات آپ کے خوبصورت سماعتوں تک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ جو صوبہ بہار ضلع سیتامڑھی کے مشہور و معروف علم و ادب کی بستی پکھریرا شریف میں 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے والد کی طرف سے کہ شبنم کمالی ابن مولوی حسن رضا کمالی ابن منشی عبدالحق ابن شمشیر علی ابن غلام حسین، اور والدہ کی طرف سے اس طرح ہے کہ شبنم کمالی ابن اجر النساء بنت شیخ معظم علی ابن کمال بخش۔ آپ کا اصل نام مصطفیٰ رضا جو آپ کے دادا منشی عبدالحق نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے نام پر حصول برکت کے لیے رکھا تھا۔ کمالی کی نسبت حضرت علامہ مولانا سید ابو نصر حمداللہ کمال الدین سے ہے، جو ایک بار جب پکھریرا شریف میں تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کو دعا کی غرض سے حضرت کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت نے بطور شفقت اپنا دست مبارک علامہ شبنم کمالی صاحب کے سر پر رکھا اور بہت سی دعائیں دی اور اپنی بیعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اسی کے بعد سے آپ کے نام کے ساتھ کمالی کا اضافہ ہو گیا اور وہ مصطفیٰ رضا کمالی لکھنے لگے، جو بعد میں صرف شبنم کمالی ہو کر رہ گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کی ابتدائی تعلیم والد محترم کے زیر نگرانی ہوئی۔ جب آپ نے کچھ ہوش سنبھالا تو عربی تعلیم کے لیے مولوی لطافت حسین باطوی سے درس لینے لگے۔ پھر باضابطہ مدرسہ کی تعلیم کے بعد چھپرا کا رخت سفر باندھا، جہاں مدرسہ وارث العلوم میں جو اس زمانے میں اپنی ایک حیثیت رکھتا تھا داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قوت حافظہ عطا کیا تھا، چند مہینوں میں ہی سارے اساتذہ کے نور نظر اور مقبول درس ہو گئے۔ خاص طور پر حضرت علامہ مولانا نعیم الدین، حضرت علامہ مولانا شاہ حبیب صاحب کی محبت پیدری کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی نگاہوں میں بھی ممدوح ہو گئے، لیکن یہ سلسلہ ابھی چند مہینے تک ہی جاری رہ سکا تھا کہ 1947 عیسوی کے فرقہ وارانہ فساد سے پورا بہار لرز اٹھا۔ آپ کے والد ماجد اولاد کی محبت میں گھبرا کر چھپرا پہنچ گئے اور اپنے ہمراہ وطن لے آئے، مگر تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہوا اور مدرسہ نور الہدیٰ میں درسیات کی تکمیل میں جٹ گئے۔ اس وقت تک آپ کا شعور پختہ ہو چکا تھا، لہٰذا مدرسے کے اساتذہ سے کافی استفادہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حالات میں درستگی آئی تو مظفر پور تشریف لے گئے اور مدرسہ عربیہ برہم پور میں عربی درجات میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو مولانا سید الزماں حمدوی کی شاگردی و سرپرستی حاصل ہوئی۔ ان سے حد المقدور استفادہ کیا۔ حضرت علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ پر خصوصی نظر رکھتے تھے اور درسیات کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنے کے مواقع بھی فراہم کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے مطالعہ کا شوق بڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں یعنی 1949 میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ سے فوقانیہ کے امتحان میں شریک ہوئے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ فوقانیہ کے بعد درجہ مولوی یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ دربھنگا میں داخل ہوئے، جو اس دور میں بہار کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ اور جدید و قدیم علوم کا سنگم تھا۔ مدرسہ کے اساتذہ بھی اپنی صلاحیت و لیاقت کے لحاظ سے فائق و اعلیٰ تھے۔ یہیں سے انہوں نے 1951 میں مولوی امتیازی نمبرات سے پاس کیا اور 1953 میں عالم امتحان پاس کیا۔ اسی سال ضلع اسکول دربھنگا سے
میٹرک کا امتحان بھی پاس کیا۔ عالم کے بعد مدرسہ عزیزیہ بہار شریف میں داخلہ لیا، جہاں آپ فاضل حدیث کے طالب علم تھے۔ 1955 میں فاضل حدیث اور 1958 میں فاضل فارسی کی سند سے سرفراز ہوئے۔ مولانا عبد المتین بہاری اور شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رمضان پوری، مولانا عبداللہ ادیب بہاری جیسے جلیل القدر علماء آپ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اکثر چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے، ان سے مزاح فرماتے، ان سے اپنی اولاد جیسی شفقت سے پیش آتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی اپنے گاؤں تشریف لاتے تو گاؤں کے بچے بلا تفریق مذہب و ملت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، آپ کے ساتھ کھیلتے، آپ کے ساتھ گھومتے اور آپ بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے۔ مدرسہ میں عام طور پر بعد نماز عصر اور کبھی کبھی دوسرے فارغ اوقات میں بچے شبنم صاحب کو گھیر کر بیٹھ جاتے، ان سے نعتیں سنانے کی فرمائش کرتے۔ آپ ان بچوں کی فرمائش کو بہت ہی سادہ لوحی سے قبول فرماتے اور اپنے مترنم آواز میں بچوں کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے۔ علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کی شخصیت کے بارے میں میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا صلاح الدین نادر پوکھریروی نظم میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ تبسم کھیلتا تھا ہر گھڑی لبھائے نازک پر، ہمیشہ مسکرانے کی یہ عادت کتنی اچھی تھی، عزیزوں سے ہمیشہ ہنس کے کرتے پیار کی باتیں، بلند اخلاق تھا کتنا، یہ شفقت کتنی اچھی تھی، وہ محو گفتگو ہوتے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اثر سب پر آیا ہوتا، خطابت کتنی اچھی تھی، امانی جامعہ کو تو نے پہنچایا بلندی تک، ادارے کے لیے تیری قیادت کتنی اچھی تھی، ہمیشہ نعت لکھنا اور پڑھنا کام تھا ان کا، یہ پیشہ کتنا اچھا تھا، عبادت کتنی اچھی تھی، کیا تھا جمع اس نے زندگی بھر نعت کی پونجی، گئے دنیا سے بھی لے کر یہ دولت کتنی اچھی تھی، پہنچ کر روضہ محبوب پر بھی نعت پڑھ آئے، ثنا خانے نبی کی دیکھ قسمت کتنی اچھی تھی، مدرس بھی مصنف بھی وہ شاعر اور مقرر بھی، بتاؤ ذات ان کی بحر ملت کتنی اچھی تھی، مچی ہے دھوم پورے ملک میں طرز نگارش کی، قلم سے آپ کی نکلی عبارت کتنی اچھی تھی، حقیقت میں کمالی تھے وہ اس میں بامسمہ تھے، ملی مرشد سے جو نسبت وہ نسبت کتنی اچھی تھی، کوئی ساعت نہ گزری ان کے بیکاری میں اے نادر، برائے قوم و ملت ان کی خدمت کتنی اچھی تھی۔ یہ علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کے تعلق سے میرے والد گرامی کے نظم کی صورت میں یہ تحریر جو میں نے پیش کی۔ علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ کہ اب درس و تدریس کا جو سلسلہ شروع ہوا تو شبنم صاحب نے درس و تدریس کا سلسلہ تو زمانے طالب علمی میں ہی شروع کر دیا تھا، لیکن فضیلت کے بعد ذریعہ معاش کے طور پر باضابطہ تدریس کا آغاز مدرسہ اسلامیہ مظہر العلوم چھچھوا سے ہوا۔ یہاں 1955 سے 1960 تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر آپ نے مدرسہ نعیمیہ چھپرا کا رخ کیا، مگر یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے جلد ہی آرا تشریف لے گئے، جہاں مدرسہ وحیدیہ میں 3 سال تک بحیثیت صدر مدرس تدریسی فرائض انجام دینے میں مشغول رہے۔ اسی مدرسے سے آپ کی علمی و درسی صلاحیت کا شہرہ پورے بہار میں پھیل گیا۔ بحیثیت خطیب و شاعر جلسوں میں آپ کی شرکت لازمی قرار دی جانے لگی، جس کی وجہ سے ہر طرف سے مدرسہ کے ذمہ دار حضرات آپ کی خدمت کے خواہاں نظر آنے لگے۔ اسی دوران ایک گزارش نامہ مدرسہ اسلامیہ امانیہ لوام دربھنگا کے منتظمین کی طرف سے آیا اور اس قدر اصرار ہوا کہ آپ اپنے بھائی انجم کمالی صاحب کو مدرسہ کی جانکاری کے لیے لوام دربھنگا بھیجنے پر مجبور ہوئے۔ آگے علامہ ڈاکٹر انجم کمالی صاحب خود فرماتے ہیں کہ بھائی جان جب رمضان کی چھٹی میں گھر تشریف لائے اور شوال کی 5 تاریخ کو مجھے حکم دیا کہ تم لوام دربھنگا جا کر دیکھو کہ وہاں کا مدرسہ کیسا ہے، اگر اچھا ہوگا تو میں آرا چھوڑ کر وہیں رہوں گا۔ میں مدرسہ اسلامیہ امانیہ لوام دربھنگا کو دیکھنے کے لیے لوام پہنچا، جہاں مولانا عبد القدوس صاحب سے ملاقات ہوئی،
جو چھچھوا میں میرے ساتھی تھے، اور حافظ عید محمد صاحب سے بھی، یہ دونوں اس وقت اسی مدرسے میں مدرس تھے۔ مدرسہ صرف ایک کچی اینٹ کا کمرہ اور ایک کھپڑ پوش پکی اینٹ کا کمرہ تھا۔ مدرسہ کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی جان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن مولانا عبدالقدوس صاحب اور عید محمد صاحب نے فرمایا کہ انجم بابو، مولانا سے کہہ دیجئے گا مدرسہ بہت اچھا ہے اور خوب تعریف کیجئے گا تاکہ وہ کسی طرح یہاں آ جائیں۔ میں نے بھی دیکھا کہ مدرسہ کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زمین کافی ہے اور جائے وقوع بہت بہتر ہے۔ بہرحال واپس آیا اور بھائی جان سے بڑھا چڑھا کر کہہ دیا کہ ابھی تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن مستقبل اچھا روشن ہے۔ میری بات پر بھائی جان نے یقین کیا اور وہ مدرسہ امانیہ لوام میں بحیثیت صدر مدرس تشریف لے گئے۔ شبنم صاحب اس مدرسے میں 1962 سے 1999 تک صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے۔